أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ کم اعفو عن الخادم فصمت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا رسول الله كم أعفو عن الخادم فقال كل يوم 70 مرة. رواہ الترمذی. محترم حضرات، سنن ترمذی کی ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہے. اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا اللہ کے رسول، میں اپنے خادم کو، اپنے نوکر کو اگر وہ غلطی کرتا ہے تو کتنی مرتبہ معاف کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سوال کے جواب میں خاموش رہے. پھر اس نے سوال دہرایا اور کہا کہ اگر میرا نوکر غلطی کرتا ہے تو میں اس کے غلطیوں کو کتنی مرتبہ معاف کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا کل یوم 70 مرہ، ہر دن 70 مرتبہ بھی اگر معاف کرنے کی ضرورت پڑے تو 70 مرتبہ معاف کرو. یہ ترمذی کی حدیث ہے اور امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. آپ غور کیجئے، اس حدیث کے اندر دو اہم باتوں کی طرف آج کے درس میں توجہ دلانا چاہتا ہوں. سب سے پہلی چیز یہ کہ اسلام میں معافی کی کیا اہمیت ہے، اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک خادم، نوکر جو سماج کا ایک بہت سماج کے بالکل معمولی طبقے سے تعلق رکھتا ہے، اس خادم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دن بھر میں 70 مرتبہ معاف کرنے کا حکم دیا ہے. تو اسلام میں کسی کو معاف کرنے کی کتنی بڑی اہمیت ہے. لیکن آج ہمارے زندگیوں کا اگر جائزہ لیں تو ہم اپنی زندگی میں لوگوں کو معاف کرنے کا سبق نہیں سیکھے. سامنے والا اگر انجانے میں بھی اگر ایک مرتبہ غلطی کر دے تو ہم جان بوجھ کر کے اس کے ساتھ اس سے انتقامی کارروائی کرتے ہیں اور کبھی بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. اور کوئی اجنبی، ایک عام انسان تو دور کی بات ہے، خود اپنے قریبی لوگوں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. سگا بھائی ہے، سگی بہن ہے، قریبی رشتہ دار ہے، دوست و احباب ہیں، لیکن ہم انہیں معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. جبکہ اسلام میں معاف کرنے کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے. فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشورى میں کہا کہ اگر کسی نے کسی کو معاف کر دیا اور صرف معاف نہیں کیا، آپس میں جو رنجش ہو گئی تھی، اختلاف ہو گیا تھا، اس کو درست کر لیا، آپس میں خوشی بخوشی مل گئے، تو ایسے معاف کرنے والے کا مقام اللہ کے نزدیک اتنا بڑا ہے کہ اس کا اجر و ثواب اللہ کے ذمہ ہے. اللہ نے اس کے اجر کو متعین نہیں کیا، کتنا اجر و ثواب اللہ اس کو دے گا وہ اللہ کو معلوم. تو معاف کرنے والے کا اتنا بڑا مقام ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا، وما، صحیح مسلم کی حدیث ہے، وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا. اگر کوئی بندہ کسی بندے کو معاف کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین معاف کرنے والے کی عزت کو اور بڑھا دیتا ہے. معاف کرنے والے کی عزت کو اللہ تعالیٰ اور بڑھا دیتا ہے. اللہ کے نزدیک وہ اور معزز بن جاتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک اور قریبی بن گیا ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں کئی آیتوں میں اس صفت سے متصف ہونے اور اس کی تعلیم دی ہے. خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین، سورہ اعراف میں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنا مزاج معافی کا مزاج بنائیے. لوگ مختلف انداز سے آپ کی شان میں گستاخی کریں گے، آپ کی دعوت میں رکاوٹ بنیں گے، آپ کو تکلیف پہنچائیں گے، لیکن آپ اگر ان کے درمیان الجھ کر رہ جائیں گے
تو آپ کے اوپر جو ایک دعوت دین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری آپ ادا نہیں کر پائیں گے. اس لیے آپ ان کو معاف کر کے اپنے کام کو آگے بڑھائیں, لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں اور جاہلوں سے اعراض کرتے رہیں اور لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیتے رہیں. فاعف عنہم واستغفر لہم, سورہ آل عمران میں اللہ نے کہا ان کو لوگوں کو معاف کریں اور ان کے حق میں استغفار بھی کریں, ان کی مغفرت کی دعا کرتے رہیں. فاصفح الصفح الجمیل, آپ ان کو اچھی طرح سے درگزر کر دیں, ان کو اچھی طرح سے معاف کر دیں. تو اسلام میں کسی کو معاف کرنے کی بہت بڑی اہمیت ہے, اس لیے ہمیں اس صفت کو اپنانا چاہیے اور لوگوں کو معاف کرنے کا سبق سکھانا چاہیے اور خود اس صفت سے متصف ہونے کی کوشش کرنی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام میں خادموں کا کتنا بڑا مقام. خادم, نوکر جو کسی کے ماتحت کام کرتا ہے, ظاہر ہے کہ وہ سماج کا ایک باولی طبقے سے تعلق رکھتا ہے اور عام طور پر سماج میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے. لیکن اسلام ایک ایسا سچا دین ہے کہ چاہے وہ کسی کمزور طبقے سے تعلق رکھتا ہو, سماج کے ہر طبقے کے لوگوں کے لیے اسلام میں بڑا مقام ہے. ہر ایک کو باقاعدہ حقوق عطا کیے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں ہیں, وفات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو 2 چیزوں کی آخری وصیت آپ نے اپنی امت کو جو کی ہے 2 چیزوں کی ہے. الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے لیے, اپنی امت کے حق میں آخری جو وصیت ہے کہ اے لوگو نماز کی فکر کرو, نماز کا خیال رکھو, نماز کے بارے میں تم سے کوتاہی اور سستی نہ ہونے پائے. وما ملکت ایمانکم, اور جو تمہارے غلام ہیں, تمہارے خادم ہیں, لونڈیاں ہیں, تمہارے ماتحت کام کرنے والے ہیں, تم ان کا بھی خیال رکھو, ان کو تکلیف مت دو, ان پر ظلم مت کرو, ان کو پریشان مت کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اور غلاموں, خادموں کا حقوق ادا کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الموت میں اپنی امت کو آخری وصیت کی ہے. آپ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے, ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے تو ابو مسعود بدری اپنے ایک غلام کو خوب پٹائی کر رہے تھے اور وہ غلام چیخ رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ علم ابا مسعود, اے ابو مسعود جان لو, ٹھہر جاؤ, تم کیسی حرکت کر رہے ہو. قریب ہوتے گئے تو جب مڑ کر کے ابو مسعود بدری نے دیکھا کہ مجھے جو نصیحت کر رہے ہیں, مجھے جو روک رہے ہیں وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کی ہیبت اور ڈر سے کوڑا ان کے ہاتھ سے زمین پر گر گیا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اس غلام پر تمہیں جتنی قدرت ہے, تمہارے اوپر تم سے زیادہ اللہ کو قدرت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ان کے دل میں بہت اثر کی کہ مجھ سے غلطی ہوئی, میں اپنے اس غلام کی پٹائی کر رہا تھا, آخر میرے اوپر مجھ سے زیادہ اللہ کو قدرت حاصل ہے, میں بھی غلطی کرتا ہوں تو اللہ رب العالمین میری غلطی کی مجھے سزا دے گا. فوراً انہوں نے کہا ہوا حر لوجہ اللہ, اے اللہ کے رسول آج سے میں اپنے اس غلام کو آزاد کر دیتا ہوں, میرا غلام غلام ہی نہیں رہے گا, میں اس کو اللہ کی راہ میں آزاد کر دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اما لو لم تفعل لمستک النار, اگر تم نے ایسا نہ کیا ہوتا تو تم کو جہنم کی آگ چھوتی. آپ غور کیجیے کہ ایک خادم, ایک غلام کے ساتھ اگر کسی کی طرف سے زیادتی ہو جائے, ظلم ہو جائے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت وعید بیان کی. اگر ناحق ہم کسی پر ظلم کریں گے, کسی کو پریشان کریں گے, کسی کو ستائیں گے تو کتنی سخت سزائیں ہیں ایسے ظالموں کے لیے, کیسی سخت سزائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوکروں کے ساتھ, خادموں کے ساتھ بہت اچھے انداز سے پیش آتے تھے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال خادم رہے, 10 سال خدمت کر کے انہوں نے بڑے قریب ہو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا ہے اور دیکھ کر کے امت کے سامنے ایک گواہی دی ہے, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احسن الناس خلقا, میرے نبی لوگوں میں سب سے اچھے اخلاق والے تھے. کہتے ہیں کہ میری زندگی کا ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی ضرورت سے کہیں بھیجا, میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکلا, بازار سے گزر رہا تھا, دیکھا کہ کچھ بچے جو میرے ہم عمر تھے بازار میں کھیل رہے تھے, میں بھی انہی کی طرح بچہ تھا, کھیلنے میں میں مشغول ہو گیا. اتنے میں کچھ دیر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے, پیچھے آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری گدی کو پکڑ لیا, سر کے پیچھے حصے کو.
اور کہا یا انیس اذهبت حيث امرتك، اے پیارے انس کیا میں نے تم کو جہاں بھیجا تھا وہاں گئے تھے، اس کام کو کیے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں اور حضرت انس فوراً قدم آگے بڑھا دیے اور کہا نام انا اذهب یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اب میں جا رہا ہوں۔ آپ نے اس خادم کی اس غلطی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لان تان نہیں کیا، سخت سست نہیں کہا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کے اور ہنس کر کے اس کی اس غلطی کا جواب دیا کہ بچہ ہے، بچوں کو کھیلتا دیکھ کر کے کھیلنے میں مصروف ہو گیا اور ذہن سے بات نکل گئی۔ تو یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خادموں اور نوکروں کے ساتھ آپ کا سلوک اور برتاؤ۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ سماج کے چاہے کوئی بھی ہو، ہر ایک کے ساتھ ہمیں حسن معاملہ سے پیش آنا چاہیے، ہر ایک کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہیے اور لوگوں کو معاف کرنے کا مزاج بنانا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان صفات سے متصف ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔